بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران عباسی بول رہا ہوں اپنا عباسی سپورٹس اینڈ ویلاگز میں۔ آج آپ کو بتاؤں گا شارٹس، سیدھے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ہاکی کے بعد پاکستان کی کرکٹ کی تباہی کیسے ہوئی، کن عناصر کی وجہ سے ہوئی، اس کی مین وجوہات کون ہیں، اور اس کن چیزوں پہ عمل کر کے اس کی 100% بہتری کی جا سکتی ہے آنے والے دنوں میں، تاکہ آپ بہتری دیکھیں اور اگر مگر والے چکروں سے نکلیں۔ سب سے پہلے جو پاکستان کی کرکٹ کی تباہی کی جو شروعات ہوئی یا جو تباہ ہوئی پاکستان کی کرکٹ اور ہاکی، وہ پاکستان، اس کی مین وجہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اشرافیہ، پاکستان کا نظام، سیاسی نظام، سیاستدان۔ دوسری اس کی وجہ جو ہے وہ ہے میڈیا۔ اس کی جو تیسری مین بڑی وجہ ہے وہ ہے پاکستان کے پرانے پلیئر۔ چوتھی وجہ پاکستان کے موجودہ پلیئر، اور پانچویں مین وجہ جو ہے وہ عوام ہے۔ ایک ایک چیز کی طرف چلتے ہیں کہ کیسے اسٹیبلشمنٹ، اشرافیہ اور سیاسی لوگ ہیں۔ آپ حال ہی میں دیکھ لیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کرکٹ بورڈ اس طرح سے نہیں چینج ہوتے جس طرح پاکستان میں ہوئے۔ پہلے نجم سیٹھی کام کر رہے تھے، اچھا کام کر رہے تھے کسی حد تک، تو پھر سیاسی حالات بدلے، عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، وہ آتے ہی انہوں نے نجم سیٹھی کو فارغ کیا، رمیز راجہ کو چیئرمین پی سی بی لائے۔ ابھی رمیز راجہ جب چیئرمین پی سی بی لائے تو رمیز راجہ کو چاہیے تھا کہ سیٹھی صاحب کے جو پرانے اچھے کام تھے ان کو کنٹینیو کرتے، نہ کہ سارا اکھاڑ پچھاڑ کر دیتے۔ سیٹھی صاحب کے ہی دور میں پاکستان نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جیتی تھی، اور ہر ملک کو جو کم از کم ہوم سیریز ٹیسٹ میں ہراتے تھے، اور راول پنڈی کی پچ اس وقت تیز اور پیس کے لیے مانی جان نامی گرامی پچ ہوا کرتی تھی۔ پھر رمیز راجہ صاحب آئے جو کہ ایکس کرکٹر بھی ہیں اور عمران خان کے قریبی دوست بھی ہیں۔ انہوں نے کرکٹ کا بیڑا غرق کیا آتے ہی، اس کی تباہی کی بنیادیں ڈالی۔ کیسے ڈالی؟ آ کے بڑے ڈائلاگ مارے جی میں فاسٹ پچز لاؤں گا، میں آسٹریلیا سے مٹی لاؤں گا، میں ڈراپ ان پچز لاؤں گا، کر کچھ بھی نہ سکے۔ بہت عرصہ وہ کرکٹ بورڈ پہ جمے رہے، تقریباً سال سے اوپر رہے، لیکن ان کی پرفارمنس زیرو ہے۔ انہوں نے آتے ہی بابر اعظم کو کیپٹن بنایا، پاکستان میں ایک تعصب اور قومیت کی بنیاد رکھی، سندھی لڑکوں کو چھوڑ کے ایک لاہور کی ٹیم بنائی، بابر اعظم کو سارے اختیارات دے دیے۔ ایون کہ ایک فارمر کرکٹر سے میں نے یہ بھی کہتے سنا کہ ایک کرکٹر کو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ لاہور آ جاؤ، تو یہاں سے ان کی جو ہے مینٹلٹی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو ٹیسٹ میں ہوم سیریز ہرائی، اور پھر رمیز راجہ نے بابر اعظم کو کیپٹن بنایا، اور یہ پاکستان کی ہسٹری کا ناکام ترین کپتان بنا بابر اعظم۔ اس کو سارے اختیارات دے دیے، منمانیاں سونپی، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ پنڈی میں ہائی وے بنا دی گئی۔ پنڈی کی پچ جو کہ پاکستانی پیسر کو ریورس سوئنگ کے حوالے سے ہر لحاظ سے سوٹ کرتی تھی۔ بابر اعظم ایک ڈرپوک بندہ، وہ خود بیٹسمین تھا تو اس کو چاہیے تھے بیٹسمینوں کے لیے جنت وکٹ، اس کو امام الحق کے لیے چاہیے تھی جنت وکٹ، تاکہ وہ اس پہ سکور کریں، ٹیم جائے پہاڑ میں، اور ایسے ہی ہوا۔ وہاں پہ ایک پوری آسیسی کی طرف سے اس کو اوس درجے کی وکٹ قرار دے کے ڈی میرٹس پوائنٹس دیے گئے، لیکن اس فلیٹ پچ پہ بھی آسٹریلیا کے خلاف سنچری تو کر گئے امام اور بابر اعظم، جو ان کا مقصد تھا۔ میچ ڈرا ہوا، کرکٹ تباہ ہوئی، لیکن انگلینڈ کے خلاف پھر وہی اسٹریٹجی یوز کی تو پاکستان کو انگلینڈ نے ہوم سیریز میں آ کے وائٹ واش کیا۔ جو پاکستان جب سے بنا اس سے وقت سے آج تک کی پاکستان کی ہوم سیریز پہ شرمناک ترین شکست تھی، جس کی بنیاد رمیز راجہ اور بابر اعظم نے رکھی۔ ابھی یہی نہیں، جب دوسری حکومت آتی ہے پھر نواز شریف صاحب کی، تو رمیز راجہ کو کنٹینیو کرنے دیتے، اور شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی، رمیز راجہ کو کنٹینیو کرنے دیتے، لیکن نہیں، انہوں نے آتے ہی دوبارہ نجم سیٹھی کو رکھا۔ نجم سیٹھی نے آتے ہی سلیکشن کمیٹی ساروں کو فارغ کیا، اپنے بندے لائے، فارنر کوچ لائے۔ وہاں پہ بھی پاکستان کو اس سے میں رسوائی ہی رسوائی آئی۔ بابر اعظم کو وہی اختیارات اور منمانیوں کا اختیار دیا گیا۔
پاکستان ہارتا گیا اور اتنا ہارا کہ پاکستان کے مقدر میں صرف ہاریں ہی دیکھی۔ تیسری بات جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جو ریٹائرڈ پلیئر ہیں، ابھی یہاں بیٹھ کے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ٹی وی پہ، عبدالرزاق صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، رمیز راجہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ آپ ماضی اٹھا کے دیکھ لیں اور ان لوگوں کے کارنامے دیکھ لیں جو انہوں نے کارنامے کیے ہیں، تو آپ کو سمجھ جائے گی۔ دور مت جائیے، میں آپ کو ذرا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ عبدالرزاق صاحب ایز اے آل راؤنڈر پاکستان کی ٹیم میں آئے، جو بقول ہماری عوام کے نمبر 1 آل راؤنڈر تھے، اور اس کا قصوروار عوام کیسے ہے وہ آگے جا کے میں آپ کو فردر بتاؤں گا۔ تو ذرا میں آپ کو اس نمبر 1 آل راؤنڈر کے بتاتا ہوں۔ آخری اوور میں آ کے کہ یہ سلاگنگ کر لیتے تھے، لیکن ہر میچ آپ اس طرح سلاگ کر کے نہیں جیت سکتے تھے۔ عبدالرزاق صاحب نے پاکستان کو 2 ورلڈ کپ ہرائے، جو صرف ذاتی حیثیت میں، جس طرح آج کل نام نہاد آل راؤنڈر نواز پاکستان کو ہر میچ ہرا رہا ہے، اس دور میں عبدالرزاق صاحب پاکستان کو ہر میچ ہراتے تھے۔ کیسے ہراتے تھے بتاتا ہوں۔ 1999 کا ورلڈ کپ تھا، اس میں عبدالرزاق صاحب کو 1 ڈاؤن بھیجا، پاکستان اچھی پوزیشن میں تھا، 70 پہ 2 آؤٹ تھے، یہ نکل کے جناب اونچی شاٹیں مار رہے ہیں، اس پچ پہ رک کے کھیلنے کی، سٹے کرنے کی ضرورت تھی۔ ان کا انتہائی آسان کیچ مگراد نے ڈراپ کر دیا۔ تو جو لیجنڈ پلیئر ہوتے ہیں ان کے کیچ ڈراپ ہو جائیں تو وہ تو نہیں چھوڑتے، جیسے وارنر کو دیکھیں، لیکن عبدالرزاق کا ان کی ٹانگیں ایسی ہوتی تھی اپنے دور میں جیسے ان کو پولیو ہوا ہو، اور یہ آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے دوسرے اوور میں پھر سیم شاٹ کھیل کے آؤٹ ہوئے، پوری ٹیم کو انڈر پریشر کرا، پاکستان ہارا۔ اگلا ورلڈ کپ 2003 کا، پاکستان بڑی سٹرانگ پوزیشن میں تھا، 272 اگینسٹ انڈیا کر لیا تھا پاکستان نے۔ وقار یونس نے بیک ٹو بیک 2 وکٹیں آتے ہی لے لی، انہوں نے آتے ہی چلتا کیا، پہلے سہواگ کو، اگلی بال پہ سورو گنگولی کو، اور اس سے اگلے اوور میں سچن ٹنڈولکر، جو کہ اس میچ میں 98 رنز کر کے پاکستان کی شکست کی مین وجہ بنتے ہیں، وسیم اکرم کی بال پہ انتہائی آسان کیچ ہی عبدالرزاق چھوڑ دیتا ہے۔ وہاں پہ جب انڈیا کی 50 پہ تیسری وکٹ گرنے والی تھی تو عبدالرزاق نے وہ کیچ چھوڑ دیا، اور اس کیچ کی وجہ سے پاکستان 2003 کے ورلڈ کپ سے ہی باہر ہو گیا تھا۔ یہ تھا کارنامہ عبدالرزاق کا انڈیا کے اگینسٹ مین میچ میں۔ جو کارنامے آج کل نواز دے رہے ہیں، عبدالرزاق نے یہ کارنامے بار بار دیے تھے۔ آگے چلتے ہیں، اسی ورلڈ کپ کے میچ میں پاکستان پہلے ہی راؤنڈ سے باہر ہو گیا تھا، اور اس میں باہر ہونے کی وجہ مین 2 نام نہاد آل راؤنڈر شاہد افریدی اور عبدالرزاق تھے، جن کو ہماری عوام کہہ رہی ہے کہ یہ اپنے دور کے بیسٹ آل راؤنڈر تھے۔ تو ان آل راؤنڈرز کی یہ اوقات تھی کہ یہ وسیم وقار اور شعیب نے آسٹریلیا کی 80 پہ 4 وکٹیں گرا دیں، اور جب ظاہر ہے یہ ہٹے، سارے اوور تو انہوں نے نہیں کروانے تھے، تو رزاق اور افریدی کو اوور دیے گئے، اور رزاق اور افریدی کے ایک اوور میں سائمنڈ اس وقت 4 چوکے شروع کر دیے۔ اس نے اتنا مارا ان دونوں کو کہ ان دونوں کے 5 اوورز میں ہی جو وقار یونس، وسیم اکرم اور شعیب اختر پریشر بلڈ کرتے تھے، وہ آ کے یہ دونوں اپنی گندی بالنگ سے اس کو ویسٹ کرتے تھے، اور پھر بیٹنگ میں 0 پہ آؤٹ ہو جاتے تھے۔ آگے چلتے ہیں، 2011 کا ورلڈ کپ تھا، اس میں بھی پاکستان سٹرانگ پوزیشن میں تھا، اچھی پوزیشن تھی پاکستان کی۔ پاکستان کو 15 اوور میں 110 رنز چاہیے تھے، اور اس کی 5 وکٹیں باقی تھی، مصباح وکٹ پہ کھڑے تھے۔ ابھی رزاق صاحب آتے ہیں، اور رزاق صاحب مطلب یہ کہ 11 بالوں پہ 3 رنز بنا کے ایک انتہائی آسان سٹریٹ گیند کو یوں کرتے ہوئے بولڈ ہو جاتے، ایک صحیح سٹیج ان کے لیے سجا ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے گند کیا، آؤٹ ہو گئے۔ 2015 کا ورلڈ کپ ہو گیا، پھر پیچھے ہو گیا ورلڈ کپ، یہ عبدالرزاق کی پرفارمنس، یہ 2 میچ عبدالرزاق نے جو پاکستان کو ہرائے 2003 2011 کا اگینسٹ انڈیا، جہاں سے پاکستان سیدھا باہر ہوا۔ آج یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، انڈیا میں یہ، انڈیا میں وہ، چھوڑیں، آپ جو کرتے رہے ہیں پتہ ہے ہمیں۔ ایک میچ آپ نے جتایا تھا اگینسٹ ساؤتھ افریقہ سلاگنگ کر کے، تو بس اس کے علاوہ آپ نے ورلڈ کپ میں پاکستان کی ہار کی مین وجہ ہی آپ ہوا کرتے تھے۔ بڑے ٹورنامنٹ میں جتنی ٹانگیں آپ کی پھول جاتی تھی ہمیں پتہ ہے، ہم دیکھتے رہے ہیں، ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے۔ پھر شاہد افریدی صاحب ہیں، چینلز پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ 99 1، 2003 2،
2007 3, 2011 4, 2015 5, 5 ورلڈ کپ آفریدی نے کھیلے اور 5 ورلڈ کپ میں آپ کو پتہ ہے اس نام نہاد آل راؤنڈر کا بیسٹ سکور کتنا تھا؟ 37۔ 5 ورلڈ کپ کھیلنے کے بعد بیسٹ سکور تھا 37 اور سنگل 50 نہیں تھی ورلڈ کپ میں، اور عوام نے ان کو جو ہے بڑا عظیم آل راؤنڈر بنایا ہوا تھا، جبکہ وہاب ریاض 10ویں نمبر کا بیٹسمین ہے، اس کا بیسٹ سکور 57 تھا۔ اور 2015 کے ورلڈ کپ میں یہ نام نہاد آل راؤنڈر آفریدی پورے ورلڈ کپ میں ایک وکٹ نہیں لے سکا تھا، اور 2003 کے ورلڈ کپ میں اس نام نہاد آل راؤنڈر نے پاکستان کی طرف سے جب پیسر اٹیک کرتے تھے تو یہ 10 اوور میں 100 رن، سائمنڈز اور دوسرے بیٹسمین جو تھے اس کو ایک اوور میں 5 4 چوکے لگاتے تھے، تو یہ بھی آج بڑی بڑی باتیں کر کے درس دے رہے ہیں انڈیا کے اگینسٹ ان کی کیا پرفارمنس تھی۔ 6 اوور میں پاکستان کو 60 رنز رہ گیا تھا موہالی سیمی فائنل میں، 4 وکٹیں باقی تھی، تو کرتا نا یہ نام نہاد آل راؤنڈر۔ آج جڈیجا انڈیا کو سنگل ہینڈڈ جتا رہا ہے، کئی آل راؤنڈر اس طرح، لانس کروزنر ساؤتھ افریقہ کو جتاتا تھا، جتاتے نا یہ، اور رزاق اور افریدی وہ موہالی کا سیمی فائنل بالکل ایزی میچ تھا، پلیٹ میں رکھا ہوا تھا، 6 اووروں پہ 60 رنز کیا تھا، لیکن نہیں، فل ٹاس بال آکس کو ہربھجن سنگھ نے دی، اس نے نیچے سے اس طرح اوپر کی طرف اس کو مار کے آؤٹ ہوا، اور تھا یہ پاکستان کا کیپٹن۔ تو آپ ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ان سے کرکٹ کی بہتری ہوگی، یہ عوام قصوروار ہیں جو ایسے مطلب یہ کہ آنکھیں بند کر کے طوطے مارنے والوں کو پسند کرتی ہے اور ریئل ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتی۔ 1996 میں پاکستان انڈیا کا کوارٹر فائنل ہوتا ہے، اس دہائی میں کرکٹ بہت سلو کھیلی جاتی تھی، اس زمانے میں اس دور میں آخری 5 اوور میں 70 رنز مارے تھے جڈیجا نے، اس دور میں جو پاکستان کی ٹیم آج کے دور میں 15 اوور میں سکور بناتی ہے یا 20 اوور میں بناتی ہے، انڈیا نے 96 میں آخری 5 اوور میں 70 رنز مارے تھے، اجے جڈیجا نے وقار یونس اور عاقب جاوید کو دھو کے رکھ دیا تھا، جو آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ باتیں کریں تو وسیم اکرم کرے یار، جس نے کم از کم ورلڈ کپ جتوایا تو ہے نا ایک، اور عامر سہیل کرے جس نے کم از کم جو چیمپئنز ٹیم کا حصہ تھے، سعید انور کرے یار جس کی پرفارمنس تھی، آپ لوگ کیا کرتے رہے ہو؟ آسٹریلیا میں ایک سیریز آپ ٹیسٹ سیریز نہیں جیت سکے تھے، آپ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، اور عوام آپ کو سنتی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ میڈیا کو نہ سنیں، ان لوگوں کو نہ سنیں، بلکہ ان لوگوں کو سنائیں، ان لوگوں کو سنانے کا وقت آ گیا ہے، اور ریئل ہیرو کی پہچان کریں کہ ریئل ہیرو کون ہے۔ اس لیے عوام قصوروار ہے کہ عوام ان لوگوں کو پسند کرتی ہے۔ آپ 2023 کے ورلڈ کپ سے پاکستان باہر ہو چکا ہے، اگر مگر کچھ نہیں ہونا، ابھی جو مرضی موجزے ہو جائیں، پاکستان اتنے برے طریقے سے میچ ہارا ہوا ہے کہ پاکستان کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ ویسے دل کو تسلی دینے والی ہے جھوٹی بات کہیں کہ پاکستان سیمی فائنل کھیلے، 0% چانس پاکستان آؤٹ فرام دا ٹورنامنٹ، ٹھیک ہے؟ اتنے موجزے نہیں ہوتے کہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، اتنا ہوتا نہیں ہے، اتنی ناممکن بات ہے۔ آپ اپنے سارے میچ ہارے ہو اور آگے بھی آپ نے ہارنے ہی ہیں، تو اس میں کسی بہتری کی امید نہیں رکھیں۔ ابھی اگلے ورلڈ کپ کی تیاری، پاکستان کی کرکٹ کیسے بہتر ہو سکتی ہے، اس کے لیے اگر کوئی سنجیدگی سے کام کرے اور پاکستان میں کرپشن اور جرنیلوں اور ججوں کے اور سیاستدانوں کے ٹاؤٹس بننے سے ہٹ کے ملک کا کوئی سوچے تو کیسے کرکٹ بہتر ہو سکتی ہے، اس میں کلیدی کردار عوام کا ہوتا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ ان لوگوں کو سر پہ نہ چڑھائے، اور یہ میں بہت گہری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو روگ نہ لگے، آپ لوگوں کو دکھ نہ پہنچے، آئندہ آپ لوگوں کو اچھا دیکھنے کو ملے، تو اس کے لیے آپ کو ان لوگوں کو سر پہ نہیں چڑھانا ہوگا۔ آپ لوگوں کے ٹیکسز پہ آپ لوگوں کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا، اور آپ لوگوں کے ٹیکسز پہ ان لوگوں کو عیاشیاں کرائی جاتی ہیں، ڈبل کانٹریکٹ دیے جاتے ہیں، میرٹ کا ستیہ ناش کیا جاتا ہے۔ ابھی امام الحق کے اس کی کہاں جگہ بنتی ہے ٹیم میں، اس سے کیچ نہیں پکڑا جاتا، وہ اپنی ذات کے لیے کھیلتا ہے، 10 سال سے وہ پتہ نہیں ٹیم میں گھسا ہوا ہے۔ کون سا ایک میچ ہے مجھے بتا دیں جو اس نے جتوایا ہو؟ جب پاکستان کی ٹیم باہر ہو جاتی ہے تو اگینسٹ بنگلہ دیشی 1 سینچری کرتا ہے، اور اس بیس پہ سٹیٹس دکھا کے آپ کو تو یہ ان کو ٹیم میں لے آتے ہیں۔ انہوں نے کون سے کارنامے دکھائے ہوئے ہیں، کون سے انہوں نے میچز جتوائے ہوئے ہیں، وہ چیز دیکھیں۔
ایوریج کو نہ دیکھیں، ایوریج کس نے دیکھنی ہے۔ اور انڈیا 2003 کا ایک ورلڈ کپ کا میچ آسٹریلیا سے بری طرح ہار گیا تو انڈیا کے عوام نے ان لوگوں کے گھروں کو جلایا، جو کہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے، لیکن میں بتاتا ہوں کہ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ بری طرح ہارا تو ان کے گھروں کو جلایا، پتھراؤ کیا، گندے انڈے اور ٹماٹر مارے، ان کو سر پہ نہیں چڑھاتی انڈین عوام، غیرت مند عوام ہے وہ، کہتے ہیں ہمارے ٹیکسس پہ اتنے وہ عیاشیاں کرتے اور یہ رزلٹ دیتی ہو۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اس پورے ورلڈ کپ میں انڈیا کی ٹیم ایک میچ نہیں ہاری، وہ آسٹریلیا کے خلاف راؤنڈ میچ ہارنے کے بعد فائنل تک لگاتار 9 میچ جیت کے گئی، اور پھر فائنل میں آسٹریلیا کے ساتھ ہار گئی، کیونکہ اس وقت آسٹریلیا بہت ہی ظالم قسم کی ٹیم تھی، تو انڈیا نے پھر ایسی کرکٹ کھیلی تھی۔ تو ہماری عوام کو بھی چاہیے کہ یہ جنہوں نے آپ کے ٹیکسس پہ آپ کے جذبات کا خون کیا ہے، آپ کی خون پسینے کی کمائی پہ یہ بورڈ کے 10 بندے عیاشیاں کرتے کروڑوں روپے دیتے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی بھی امداد کا یا کسی بھی چیز کا کہا جائے تو کہتے ہیں بجٹ نہیں ہے۔ ہر چیز میں عوام کی جب بات آتی ہے تو بجٹ نہیں ہے، تو ان لوگوں کو دینے کے لیے کروڑوں روپے ہیں، اور اس کا یہ نتیجہ ہے۔ تو آپ لوگ کیوں ان کو سر پہ چڑھاتے ہیں؟ آپ لوگ کیوں نہیں مارتے گندے انڈے اور ٹماٹر ان کو؟ جب یہ آئیں جس گراؤنڈ میں جائیں PSL ہوتا ہے وہاں ان کو گندے انڈے اور ٹماٹر ماریں، جدھر نظر آتے ہیں ان کو گندے انڈے اور ٹماٹر ماریں۔ ہار جیت کی وجہ سے میں نہیں کہہ رہا، یہ اتنی برے طریقے سے آ رہے ہیں اور لگاتار ہارتے جا رہے ہیں، اس سے قصوروار آپ ہو، کیونکہ آپ نے آج تک ان کو گندے انڈے اور ٹماٹر نہیں مارے۔ آپ ہمیشہ کہتے رہے ہو جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے، بھائی ادھر تو جیتو والی کہانی ہی نہیں ہے، ہارو ہی ہارو ہے۔ کیسے ہارا ہی ہارو ہے؟ آپ T20 ورلڈ کپ میں پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو گئے تھے، وہ تو نیدرلینڈ ساؤتھ افریقہ کو ہرا گئی تو آپ آگے چلے گئے، ورنہ وہاں پہ بھی آپ اسی طرح پہلے راؤنڈ میں ہی باہر تھے۔ ٹیسٹ کرکٹ جو کہ ریئل مردوں والی کرکٹ ہے، جو کہ اصل کرکٹ ہے، اس میں کیونکہ سارا دن کھڑے ہونا ہوتا ہے، یہ مرد کے بچے کا کام ہوتا ہے، سارا دن کھڑے ہو کے زور لگا کے بالنگ کرائے یا باؤنسرز کے آگے سٹیمنے کے ساتھ کھڑا رہے، ڈر کے بھاگے نہ، آؤٹ نہ ہو، یہ مرد کے بچوں کا کام ہوتا ہے۔ اور یہ مطلب یہ کہ عورتوں والی کرکٹ کھیلتے ہیں۔ پاکستان دونوں جو ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ ہوئی، دونوں میں لاسٹ نمبر پہ رہا، اتنی تباہ کی ہے پاکستان کی کرکٹ، آپ نے یہ ہاکی سے بھی زیادہ تباہ ہوئی ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں جو وسیم، عمران، وقار کے دور میں پاکستان ٹاپ 3 میں ہوتا تھا، وہ لاسٹ نمبروں پہ ہے، ہارتا ہے اور ہوم سیریزیں تک ہارتا ہے، اور پاکستان لگاتار ہوم سیریزیں ہارا ہے۔ تو آپ لوگ ہی کرکٹ کو ٹھیک کر سکتے ہو کہ ان کو ہیرو نہ بناؤ، جدھر جاتے ہیں یہ ان کو مارو گندے انڈے اور ٹماٹر، کیونکہ ان غداروں نے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ جب تیاری کی بات آ رہی تھی، دنیا کی ٹیمیں ورلڈ کپ کی تیاری کر رہی تھی، تو یہ بلیک میل کر رہے تھے کہ ہمیں 3 سال کا کانٹریکٹ دو اور اتنے پیسے دو۔ تو وہ بورڈ کا چیئرمین نیا تھا، اس نے اپنی نوکری بچانی تھی، وہ ان کے آگے بلیک میل ہوا، اور انضمام الحق نے مافیا کا کردار ادا کرتے ہوئے ان کو وہ کانٹریکٹ سائن کروا کے دیے، جو کہ 3 سال کے، جو آپ لوگوں کے خون پسینے سے نچوڑا جائے گا، کروڑوں روپیہ ان کو دیا جائے گا، کوچز کو، ان کو، اور آپ لوگوں کو نچوڑا جائے گا، کبھی آپ پہ پیٹرول بم گرا کے، کبھی آپ پہ بجلی بم گرا کے، کبھی آپ پہ گیس بم گرا کے، اور اس کا رزلٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اتنے اربوں روپے کھا کے یہ رزلٹ دیتے ہیں۔ اور اوپر سے ان کو جب تک آپ لوگ گندے انڈے اور ٹماٹر نہیں مارو گے پاکستان کی کرکٹ نہیں سدھرنے والی۔ چیئرمین PCBs جو کہ پاکستان کے ساتھ آپ کے پیسوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کو سر پہ مت چڑھائیں، جاہل مت بنو، ان لوگوں کو مارو۔ ان لوگوں کے میں تو کہتا ہوں کہ جنہوں نے اس طرح کی غداری کی ہے ملک کے ساتھ، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگانی چاہیے، جو ان ٹیکسس سے یہ گاڑیاں اور BMW اور یہ کوٹھیاں بناتے ہیں، تو ان کے گھروں کو آگ لگا دینی چاہیے۔ یہ جو آپ کے ٹیکسس پہ کر کے آپ لوگوں کو نچوڑ رہے ہیں، ان کو مت اتنا سر پہ چڑھاؤ، جب تک ایسا نہیں کرو گے کچھ نہیں ہونے والا۔ ایون کہ جو بھی اداروں میں، چاہے کسی بھی مقدس ترین ادارے کے لوگ ہیں، آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، جہاں ملے آپ کو گندے انڈے اور ٹماٹر مارو، زندہ قوم بنو، یہی زندہ قوم کا شیوا ہے۔ ابھی اس ورلڈ کپ سے پاکستان باہر ہو گیا ہے، 2019 کا ورلڈ کپ سے بھی اسی طرح باہر ہوا تھا، پہلے ہی راؤنڈ میں۔ ایسا نہیں آ رہا، 2003 میں پاکستان پہلے راؤنڈ سے باہر، 2007 میں اس سے پہلے راؤنڈ سے باہر،
2011 میں بھی پاکستان سیمی فائنل تک پہنچ گیا تھا اور سیمی فائنل سے باہر، 15 میں بھی پہلے راؤنڈ سے باہر، 2019 میں بھی پہلے راؤنڈ سے باہر، 2023 میں بھی پہلے راؤنڈ سے باہر۔ 24 سال سے پاکستان پہلے راؤنڈ سے ہی باہر ہو رہا ہے ODI ورلڈ کپ میں۔ کسی نے کیوں نہیں پلاننگ کی کہ اگلے ورلڈ کپ کی؟ انگلینڈ 2015 میں پہلے راؤنڈ سے باہر ہوا تو 2019 میں وہ ورلڈ چیمپئن بنا۔ ابھی 2015 کے سیمی فائنل میں آسٹریلیا، انڈیا، نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ تھی، اور آج بھی یہی سنیریو ہے، سیمی فائنل میں یہی 4 ٹیمیں ہوں گی، اور 5ویں انگلینڈ ہوتی ہے، 6ٹھی سری لنکا ہوتی ہے، پاکستان کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، لاسٹ پہ پاکستان ہوتی ہے، پاکستان کے بعد صرف افغانستان اور بنگلہ دیش ہی ہوتے ہیں، اور یہ 24 سال سے یہ کہانی چلی آ رہی ہے۔ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بہتری کے لیے کچھ نہیں کرتے، اپنی دکانیں چمکاتے ہیں۔ اصل چیز کی طرف جس کی طرف آپ لوگوں کو آنا ہوگا وہ یہ ہے کہ ابھی 2019 کا ورلڈ کپ انگلینڈ کی کنڈیشنز میں ہوا تھا، 2023 کا ورلڈ کپ ہونا تھا انڈیا کی اسپن کنڈیشنز میں، تو آپ نے کیوں نہیں اسپنرز کو کھیلنے کی پریکٹس کی؟ آپ نے کیوں نہیں؟ ابھی بابر اعظم ہے، اس سے اسپنرز کے 10 بال نہیں کھیلے جاتے، ایک ایوریج اسپنروں سے وہ آؤٹ ہوتا جا رہا ہے ہمیشہ، ایوریج اسپنرز کے آگے کیوں نہیں؟ اسپنرز کے آگے آپ لوگوں نے پریکٹس کی کیوں نہیں؟ اسپنرز کو آپ نے کھیلنے کی پریکٹس کی؟ پریکٹس کہاں کرتے؟ یہ تو شادیاں کھا رہے تھے اور شادیاں منا رہے تھے جب ورلڈ کپ ہونے والا تھا۔ شاہین شاہ کی شادی، RS رؤف کی شادی، شاداب خان کی شادی، شادیاں اور جناب کیک کاٹے جا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں۔ انڈیا کی ٹیم نے تو سوشل میڈیا تک یوز نہیں کرتے، کبھی دیکھا ان کو سوشل میڈیا پہ؟ روہت شرما نے کہا کہ ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے، ورلڈ کپ سے 2 ماہ پہلے اور ورلڈ کپ کے دوران تک کوئی سوشل میڈیا نہیں۔ جیت کے تو منائیں، اس سے پہلے بالکل نہیں، اونلی تیاری۔ ہمارے دبئی میں گھوم رہے تھے، ٹک ٹاکیں بنا رہے تھے، ولیمے کھا رہے تھے جناب۔ اور یار شادی ہو جانی تھی، ورلڈ کپ کے بعد بھی ہو جانی تھی، ورلڈ کپ امپورٹنٹ تھا یا شادیاں؟ شاہین شاہ نے شادی کی جناب، RS رؤف نے شادی کی، پوری ٹیم ان کی شادیوں پہ سیلفی مافیا، برتھ ڈے میں کیک کاٹ رہے ہیں، کوئی پریکٹس نہیں، کوئی تیاری نہیں، ایک پورا وہ گروپ بنا ہوا، ایسی شرمناک شکستیں ہوئی ان کو۔ اور اس کی بہتری کے لیے ابھی 2027 کا جو ورلڈ کپ ہے وہ ہونا ہے ساؤتھ افریقہ میں، تو 4 سال آگے کا کوئی سوچے گا؟ کوئی نہیں، کیونکہ ساؤتھ افریقہ میں جو ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے وہ تیز اور باؤنسی پچز پہ ہوگا، وہ تو تیز اور باؤنسی پچز پہ ہے، جن کا نام سنتے ہی ہمارے موجودہ پلیئرز جو ہیں ان کو پیمپر باندھنے پڑتے ہیں، اور یہ آپ اگلے آسٹریلیا کے اگینسٹ ٹیسٹ سیریز ہے اس میں آپ دیکھیں گے، تو اس کے لیے بہترین فاسٹ بالر آپ نے تیار کرنے ہیں، 4 فاسٹ بالر تیار کریں آپ، اور فاسٹ پچوں پہ بیٹنگ کرنے والے بیٹسمین تیار کریں۔ کیا کوئی کرے گا؟ نہیں، یہاں سب اپنی نوکریاں بچانے کے لیے آئیں گے۔ ذکا اشرف ہے اپنی نوکری کا سوچے گا، اس 4 سالہ پلاننگ کا نہیں سوچے گا۔ وہ 4 سال جو آگے ورلڈ کپ آنے والا ہے وہاں پیسرز کا ورلڈ کپ ہوگا، تو ہمارے بیٹسمین پیسرز کو کیسے کھیلیں، ہم پیسرز اچھے کیسے تیار کریں، کیونکہ اسی 2003 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم شرمناک طریقے سے پہلے راؤنڈ میں باہر ہوئی تھی اور ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ تو یہ بے غیرت کے بچے جو ہیں تیاری کوئی نہیں کریں گے اس کو سامنے رکھ کے۔ ابھی اسپنرز کی وجہ سے ورلڈ کپ آ رہے ہیں تو دفعہ رائٹ، اسپنرز کی ابھی ضرورت آگے نہیں ہے، آگے 2023 کا جو ورلڈ کپ 27 کا ہے جو وہ فاسٹر کا ہوگا، تو اس کے لیے فاسٹر بالر تیار کریں اور فٹ بالر تیار کریں، یہ انفٹ بالر نہ تیار کریں۔ آپ دیکھیں کہ کسی ٹیم کے پلیئرز اتنے لنگڑاتے نہیں ہیں جتنے پاکستان کے پلیئر لنگڑاتے ہیں، پورا ایک مجرا لگا ہوتا ہے گراؤنڈ میں۔ آپ رضوان کو دیکھیں، اس نے سری لنکا کے خلاف جو سینچری کر کے میچ جتایا تھا، ایک غلطی سے جتا دیا ایک ہی میچ پورے ورلڈ کپ میں، تو اس میں آپ دیکھیں رضوان پورے میچ میں لنگڑا رہا تھا، ایک مجرا کر رہا تھا۔ یار بہت سارے پلیئر دیکھو جتاتے ہیں میچ، کسی کو اتنا مجرا کرتے دیکھا ہے آپ نے؟ ابھی وہ ہمارا وسیم بالر تھا، اس کو کل پہلا میچ رکھا، یار 2 مہینے سے تو بیٹھا ہوا ہے، پہلا میچ تجھے ملا ہے اور تو لنگڑا رہا ہے، ادھر مجرے کر رہا ہے۔ اور یار 10 سالوں سے فاسٹ بالر ہیں، مچل سٹارک، ہیزل ووڈ، پیٹ کمنز، وہ نہیں لنگڑاتے، وہ ڈائیویں لے کے کیچ بھی کرتے ہیں، 10 وکٹیں بھی اڑاتے ہیں۔ تو نے 2 وکٹیں لے لی اور پورے گراؤنڈ میں تیرے مجرے دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ کیا آپ لوگوں نے ڈرامہ بنایا؟ لنگڑاتے ہو، لنگڑائے جا رہے ہو۔ سوری ٹو سے اس سے پہلے نسیم شاہ تھا، وہ بھی جناب اسی طرح لنگڑاتا تھا۔ یہ کیا ہے یار؟ پٹھانوں کا وہ نہیں ہے شیوا، آپ لوگوں نے بالکل ہی ایک لنگڑا پن بنایا ہوا ہے۔ ورلڈ کپ فائنل میں شاہین شاہ لنگڑا رہا تھا،
اور یار آپ لوگ اتنے لنگڑے ہو، آپ لوگوں سے وہ نہیں ہو رہا تو باہر بیٹھ جاؤ، کیوں اتنے کروڑوں کے عوام کے ٹیکسز کے پیسے کھاتے ہو اور ادھر لنگڑاتے ہو؟ دوسرے تو ہیں ہی سفارشی، تو یہ بورڈ کیا ہے، مینجمنٹ کیا ہے، پرانے پلیئرز کیا ہے، اور عوام کیا ہے؟ عوام تو اپنی مرضی کا لیڈر تک نہیں منتخب کر سکتی ہے، مطلب یہ حالات ہے ملک کے۔ تو نکلو اگر چاہتے ہو کہ پاکستان سے خوشیاں ملیں تو، اور بہتری کی یہی امید ہے کہ ابھی سے سامنے رکھے۔ اور دوسرا یہ کہ T20 لیگز اور T20 کرکٹ پاکستان بہت کھیلتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی فٹنس ہی نہیں ہے۔ پاکستان کی PCB کو چاہیے کہ جن کو کنٹریکٹ دیا وہ PSL کے علاوہ کوئی لیگ نہیں کھیل سکتے، 3 مہینے ان کو جم کروائیں، نئے لڑکے لے کے آئیں، یہ پرانے سفارشیوں کو نکالیں، نئے لڑکے آئیں، ان کو جم کروائیں، 4 مہینے کی سخت ٹریننگ کروائیں ان کو، اور کسی بھی ٹور پہ جاتے ہیں یا کسی کو ٹور پہ بلاتے ہیں تو 2 T20 میچز سے زیادہ نہ کھیلیں، T20 سے اپنا فوکس ہٹائیں۔ یہ T20 تو ہر کوئی آ کے فیلڈنگ بھی کر لے گا، 4 اوور بھی ڈال لے گا، اصل کرکٹ تو ون ڈے اور ٹیسٹ ہے جو پاکستان کی تباہ ہو چکی ہے، اور جس میں پاکستان زیرو ہے، جو ٹیسٹ اور ون ڈے میں زیرو ہے وہ زیرو ہے۔ 2020 تو ایک لیڈیز والی کرکٹ ہے، اور اصل کرکٹ تو یہی کرکٹ ہے، ون ڈے اور ٹیسٹ، اور اس میں پاکستان کوسوں پیچھے ہے، پاکستان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگے اچھے پیسر، اچھے فٹنس والے پیسر، جو مطلب یہ کہ 3 مہینے جو آف سیزن ہو تو اس میں صرف جم کریں، اپنے مسل ڈیولپ کریں، اپنی فٹنس امپروو کریں، تاکہ گراؤنڈ میں لنگڑے تماشے نہ ہوں جو کہ پاکستان کی جگہسائی کا سبب بن رہے ہیں، لنگڑے تماشے۔ اور پھر آگے چل کے کیا کہتے ہیں اس کو، فٹنس بہتر ہونی چاہیے، اور جم وغیرہ کی ٹریننگ ہونی چاہیے 3 ماہ کی، اور کسی قسم کی لیگز ان کو نہ کھیلنے دیں۔ اور انڈیا ہے، آسٹریلیا، وہ 5 ٹیسٹ کی سیریز، 5 ون ڈے کی سیریز کھیلتے ہیں، آپ لوگ 2 ٹیسٹ کھیلتے ہو، ون ڈے آپ کھیلتے ہی نہیں ہو، اور 5 T20 کھیلتے ہو۔ یہ T20 آپ نے اپنی سیریزوں میں کیوں رکھوائی؟ رمیز راجہ سے کوئی پوچھے، جب ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ ہوتی ہے، انگلینڈ، آسٹریلیا، انڈیا اپنے 5 ٹیسٹ میچز رکھتی ہیں، تو آپ لوگوں نے اپنی کرکٹ کیوں گرا دیا کہ کوئی 2 سے زیادہ ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے آپ کے ساتھ راضی نہیں؟ آپ لوگوں کی کرکٹ کیوں اتنی پیچھے ہے کہ آپ لوگ صرف 2 ٹیسٹ تک محدود ہو گئے ہیں؟ ون ڈے آپ لوگ کھیلے نہیں، اور جو کھیلے تھے وہ بھی سی ٹیموں سے۔ مجھے یاد ہے یہی بابر اعظم کیپٹن تھا، تو انگلینڈ کی پوری سینئر ٹیم کو کووڈ ہو گیا، اور ان کے متبادل جو تھے ان کو بھی کووڈ ہو گیا۔ نیوزی لینڈ سے انہوں نے ایک ہی پلیئر بچا ہوا تھا، بین سٹوکس، اس کو منگوایا جس کے والد صاحب بیمار تھے، اور اس کے ساتھ کاؤنٹیوں سے اور آگے پیچھے سے ثاقب محمود، جس کا آج کل کوئی نام و نشان نہیں ہے، جو کاؤنٹی کا لڑکا تھا، اس کو بلا کے اور دوسرے تیسرے بلا کے تو انہوں نے ایک مطلب سی نہیں ڈی ٹیم پاکستان کے اگینسٹ کھلائی تھی، اور وہ ثاقب محمود جو کاؤنٹی سے بلایا تھا، جس کا آج کل انگلینڈ کی کرکٹ میں کئی نام و نشان نہیں ہے، اس نے پاکستانی پلیئروں کو صحیح مجرا کروایا تھا، جیسے یہ ہمیشہ مجرا کرتے، اور اس ڈی ٹیم نے اس ODI سیریز میں پاکستان کو کلین سویپ کیا تھا۔ یہ بابر اعظم کیپٹن تھا، یہ رمیز راجہ چیئرمین PCB تھا۔ یہ ہیں حالات، ایسے کرتے رہیے۔ اور اس وقت حارث رؤف کو جب پاکستان نے 335 کیا تھا تو ایک اوور میں 4 چھکے مار رہے تھے، وہ کاؤنٹیوں کے لڑکے، تو جو کاؤنٹیوں سے لڑکوں سے جو ڈی ٹیم سے اتنی بری طرح آ رہے ہو تو وہ آگے کیا کریں گے؟ آپ کو یہ سوچنا